اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اپنے مقام پر سب کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ آج تقریباً 1 ماہ اور کچھ دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 1 ماہ اور کچھ دن آپ کی خدمت میں طبیعت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں آپ سب کی صحت اور لمبی عمر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت والی، صحت و شفا والی لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ پہلے کی طرح جاری و ساری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سے یہ چینل بنایا خیر خواہی کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے، تو فضائل اور مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا، تو انشاءاللہ آپ بھی عرض کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت بہترین فرمائے، ہمیں اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ جی، تو جو آیت مقدسہ کا حصہ آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مقدسہ کے اس حصہ میں حکم ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری کائنات کو بچایا۔ جی، آیت مقدسہ کا یہ حصہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف و ثواب حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم سعادت کا اس میں ذکر فرما رہا ہے۔ سعادت کیا ہے؟ کہ جس نے ایک جان کو بچایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری کائنات کو بچایا ہے۔ اب کتنا اجر و ثواب ہے، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے، خوش ہے کہ جو ایک جان کو بچا رہا ہے، تباہی سے بچا رہا ہے، ہلاک ہونے سے بچا رہا ہے، اس کو ذلیل و خوار ہونے سے بچا رہا ہے، اس کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے۔ غرض کہ کسی کو اس کی جو وسعت ہے نا، اس کے معنی کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی جان کو بچایا، آپ نے اس کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، یا اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا، ڈوبنے سے بچا لیا، یا وہ ہدایت سے بٹک رہا تھا، وہ بے ہدایتی کی طرف جا رہا تھا، وہ نقصان کی طرف جا رہا تھا، گمراہی کی طرف جا رہا تھا، آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، آپ نے اس کو سمجھایا، بتایا، اس کی رہنمائی کی، اس پر انفرادی کوشش کی، اس پر ورک کیا، کام کیا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری بہن ہے، اگر یہ ہدایت سے ہٹ گئے، پھر گئے، گمراہ ہو گئے تو دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا، دنیا بھی نقصان میں اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی بھی نقصان میں۔ تو آپ نے انفرادی کوشش کی، اس کو سمجھایا، اس پر کوشش کی، محنت کی، تو وہ راستے پر آ گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، ہدایت پر آ گیا، اللہ رسول کی فرما برداری میں آ گیا اور فرما برداری میں رہا۔ تو یہ ایسے جیسے آپ نے ساری کائنات کو سمجھایا ہے، ساری کائنات کو بچا لیا ہے۔ خدا را آئیں ہم سب محنت کریں، ایک استاد اپنے شاگردوں پر محنت کرے، ذمہ داری سمجھے، فرض سمجھے
اور مکمل ٹائم دے۔ بعض اساتذہ ہیں کہ بس وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو تو ہم جو ہے وہ اس ادارہ سے نکلیں اور جائیں، بس اپنا جو کام تھا وہ کر دیا۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ جواب دہ ہے، اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ استاد ہے تو شاگردوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، دوست ہے تو دوستوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اللہ اکبر، گھر کا ذمہ دار ہے تو سارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو اپنا حق ادا کریں۔ ہمارے اسکول میں نا، ادھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں نا، وہ ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے دروازے کے اوپر، کیا آج آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں نا تو ایک دستک ہوتی ہے کہ کیا واقعی جو میری ذمہ داری تھی آج، کوئی بھی بندہ ہے، کوئی استاد ہے، شاگرد ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، خامد ہے، استاد ہے، وہ کسی بھی عہدے میں ہے، ملازم ہے، افسر ہے، کسی ادارے کی اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو ذرا غور کریں کیا آج ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا؟ یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ تو امانت ہے، یہ تو ہم سے لے لی جائیں گی۔ اس لیے خدا را اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، صحیح اس کا حق ادا کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ سرخرو ہیں۔ میرے ایک دوست نا باہر چلے گئے، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بندے کی بات بتائی کہ ایک بندہ مزدوری کرتا، محنت کرتا وہ کسی کام کی، تو شام کو وہ نا اس کا معاوضہ لیتا 300 روپے۔ تو اب وہ پریشان تھا کہ حالات دن بدن بجائے بہتر ہونے کے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ایک بزرگوں کے پاس پہنچا، کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے آپ ایسا کرو کہ آپ نہ کام ویسے ہی کرو، تو آپ نہ 300 نہیں لینا، آپ نے 150 لینے ہیں روزانہ۔ اب وہ 150 لینے لگ گیا، کچھ بہتری آنی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پہنچتا ہے، کہتا ہے بزرگوں پہلے سے میں بہتر ہوں، لیکن نہ مجھے ابھی نہ کوئی سکون نہیں، جتنا میں چاہتا ہوں نا اتنا میں مطمئن نہیں ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ابھی ہو رہا، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ آپ نہ بیٹا اب نہ 75 روپے لیا کرو، 75 روپے لیا کرو۔ اب بات کو سمجھے، پہلے 300 تھا، پھر 150، پھر 75۔ اب کیا ہوا کہ اب اس کے دن بدلنے شروع ہو گئے، حالات بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئے، جو قرض کی ادائیگی کے معاملات تھے وہ بھی حل ہو گئے، جو مکان کے معاملات تھے وہ بھی حل ہو گئے، خوشحالی آ گئی۔ اب وہ بزرگوں کے پاس گیا کچھ تحفہ تحائف لے کر، اور اس نیت سے کہ میں پوچھتا ہوں جا کر کہ بزرگوں 300 روپے زیادہ ہیں اور 150 احاف ہیں، نصف ہیں اس کے، تو 75 تو اس کا چوتھا حصہ ہے، تو اب تو ماشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو رہا ہے، تو یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور مجھے بتائیں یہ کیا آپ نے وظیفہ مجھے دی ہے؟ تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہنے لگے بیٹا اصل بات یہ ہے کہ پہلے تم 300 روپیہ لیتے تھے نا، تم کام 300 روپے جتنا نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، پھر 150 روپیہ کیا اور آپ کے کام کا اور 150 کا حساب لگا، کمپیریزن کیا، موازنہ کیا، تو پھر بھی آپ کے پیسے زیادہ تھے اور آپ کا کام کم تھا۔ اب آپ کے 75 روپے کی یہ ہے نا، اب بات یہ ہے کہ آپ کا کام اور پیسے بالکل جائز ہیں، جتنا کام کر رہے ہو اتنے لے رہے ہو۔ اللہ اکبر، کہا اس لیے بیٹا خوشحالی آ گئی، اس لیے قرض اتر گیا، اس لیے گھریلو مسائل حل ہو گئے، پیچیدگیاں ختم ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو گئی۔ اس بات کو بھی ذرا سمجھیں، ہم جہاں جہاں پر ہیں، جو جو ذمہ داریاں ہیں، کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ایک مریض جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، تو وہ بھلے وہ کتنی تکلیف میں ہو، تو مریض بڑی تکلیف میں بھی ہو نا، بارہا دیکھنے میں آیا، اگر چھٹی کا ٹائم ہو گیا نا تو جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں نا، جو محترم ہوتے ہیں یا محترمہ ہوتی ہیں، فوراً اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس بھائی فل سٹاپ ہے، اب بھائی ختم ہو گیا، ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، جو ٹائم پیریڈ تھا آج کا وہ مکمل ہو گیا، اب کل لے کر آنا۔ خدا را مجھے وہ بتائیں کہ جو بندہ اتنی تکلیف میں ہے، جس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی، آپ ہیں کہ آپ اسے کل کا ٹائم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میری ان صاحبان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اپنا حق ادا کریں،
ہم سب نے چلے جانا، اپنا اپنا ٹائم گزار کے چلے جانا ہے۔ کل جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو کم از کم ندامت نہ اٹھانی پڑے، کم از کم شرمندگی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے، بہتری کی کوشش کی ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تیری مخلوق کو ہم نے ستایا نہیں ہے، اس کی خدمت کی ہے۔ اور مخلوق کی خدمت تو کامیابی کا بہت بڑا راز ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مخلوق خدا کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، کامیابی، خوش قسمتی اس بندے کے دروازے پر دستک دیتی رہتی ہے۔ شیخ سعدی شرازی فرما رہے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے کے گھر پر، اس کے دروازے پر کامیابی دستک دیتی رہتی ہے، خوش قسمتی دستک دیتی رہتی ہے، جب تک دروازہ نہ کھل جائے۔ آئیں مخلوق خدا کی خدمت کریں، آئیں ہم اپنا اپنا حق ادا کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کتنا بڑا اعزاز رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اس حصہ میں، کتنی بڑی بہار کا اعلان کر دیا، ایک جان کو بچانے والا ساری کائنات کو بچانے والے کی طرح۔ اللہ اکبر۔ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت کریں کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ خدمت کریں گے، خدمت خلق کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر۔ اللہ جل شانہ عمل کے نور سے منور و مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔